بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والجار ذی القربى والجار الجنب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قریبی ہمسائے اور دور کے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے ذریعے اپنی امت کو دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سا شخص ہے جو آپ پر ایمان نہیں لایا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی تکالیف اور اذیت سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، وہ شخص ایسا ہے جیسے مجھ پر ایمان ہی نہ لایا۔ ہمسایوں کے بے شمار حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اپنے عمل سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسایوں کے حقوق کی تعلیم دی۔ صحابی رسول حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک ہمسایہ تھا، مسلمان تھا، یقیناً وہ تابعی تھا۔ اللہ پاک نے اسے کثیر اولاد عطا فرمائی تھی اور وہ غربت کی دلدل میں پھنسا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد مجھے عطا فرمائی تھی، اولاد میرے واسطے سے آئی تھی، لیکن میری اولاد کا جتنا خرچ تھا وہ سارا میرا ہمسایہ حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں آتے، اپنے ہمسائے کے گھر میں راشن بھی رکھ جاتے اور انہیں کچھ گزر بسر کے لیے پیسے بھی دے کے چلے جاتے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا، اور ہمسائے کے گھر میں راشن بھی جاتا رہا، پیسے بھی جاتے رہے، گزر بسر ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمسایہ، اس نے چند لوگوں سے قرض لیا، کسی ضرورت کے لیے قرض اٹھایا۔ اب وہ قرض بڑھتے 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 1,00,000 دینار تک پہنچ گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ قرض دینے والے اب اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگ پڑے، اور قرض لینے کا، واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ پریشان ہوا کہ اب جو قرض میں نے لیا ہے یہ تھوڑا بہت قرض بھی نہیں ہے، بہت زیادہ قرض ہے، اور قرض چکانے کی میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، میرا تو اپنے گھر کا خرچہ سعید ابن عاص چلا رہے ہیں۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ قرض ادا کرنے کے لیے حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے ہوئے، پہلے ہمارے گھر کی ساری ضروریات وہ پوری کر رہے ہیں، اور اب ہم اتنا بڑا قرض ان کے دروازے پہ جا کے مانگیں تو مجھے بات کرتے حیا آتی ہے، میں شرم محسوس کرتا ہوں، میں سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔
جب قرض داروں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور بار بار قرض مانگا، وہ شخص پریشان ہوا، اب قرض کیسے ادا کروں؟ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے مکان کو بیچ دیتا ہوں، اور مکان کو بیچ کر جو قیمت حاصل ہوگی وہ انہیں قرض ادا کر دوں گا، اور خود اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ مکان بیچنے کی بات گھر کی دہلیز سے باہر نکلی۔ مکان خریدنے کے لیے چند لوگ آئے، مکان کی بولی لگی، پھر مکان کا سودا 1,00,000 دینار میں جا کے طے ہوا۔ جب 1,00,000 دینار میں مکان کا سودا ہو گیا، جس شخص نے مکان خریدا وہ 1,00,000 دینار لینے گیا تاکہ 1,00,000 دینار لا کر صاحب خانہ کو دے کر میں مکان پہ اپنا قبضہ لے لوں۔ 1,00,000 دینار لے کے آیا اور صاحب خانہ سے کہا 1,00,000 دینار لو اور مکان مجھے دے دو۔ تو آپ فرمانے لگے بھائی میں آپ سے 1,50,000 دینار لوں گا۔ وہ خریدار کہنے لگا کہ مکان کی قیمت 1,00,000 دینار میں طے ہوئی ہے، آپ 1,50,000 دینار کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ یہ 50,000 دینار اضافی کس چیز کے مانگ رہے ہیں؟ تو شخص نے بتایا کہ یہ چیز مجھے بھی معلوم ہے کہ مکان کی قیمت 1,00,000 دینار ہی ہے، اور مکان 1,00,000 دینار میں ہی بکا ہے، اور آپ نے مکان کی قیمت 1,00,000 دینار ہی دینی ہے۔ کہا میں نے جو آپ سے 1,50,000 کا مطالبہ کیا ہے، اس میں 1,00,000 دینار تو ہوئی مکان کی قیمت، اور 50,000 دینار جو میں نے اضافی مانگے ہیں وہ حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمسایہ بننے کے مانگے، کہ اتنا اعلیٰ ہمسایہ کیا میں آپ کو مفت میں دے کے جاؤں گا، آپ کو فری میں دے کے جاؤں گا؟ آپ مکان 1,00,000 دینار میں خرید رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اتنا اچھا پڑوس مل رہا ہے، آپ کو سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمسایہ مل رہا ہے، اس ہمسائیگی کی قیمت 50,000 دینار ہے۔ اس خریدار کی آنکھیں کھل گئی، اس نے تعجب کیا اور کہنے لگا کہ مکان کی قیمت 1,00,000 دینار تو بعد میں دوں گا، پہلے تمہارے ہمسائے سے جا کر مل کے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کون سا ہمسایہ ہے اور کتنا اچھا ہمسایہ ہے کہ جس کی ہمسائیگی اور پڑوس کی قیمت 50,000 میں لگ رہی ہے۔ وہ خریدار حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گیا، جا کر دروازے کو نوک کیا۔ سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے اور پوچھا کون؟ اس شخص نے بتایا کہ تمہارے ہمسائے نے اپنا مکان 1,00,000 دینار میں مجھے بیچ دیا ہے، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ میرا ہمسایہ بڑا اچھا ہے، اس اچھے ہمسائے کی قیمت تم سے میں 50,000 دینار لوں گا۔ تو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اتنا اچھا ہمسایہ کون ہے جس کی ہمسائیگی 50,000 دینار میں بک رہی ہے۔ سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ یہاں سے چپکے سے چلے جاؤ، میرے ہمسائے کا مکان نہ خریدنا۔ وہ خریدار کہنے لگا کہ تیرے ہمسائے کو 1,00,000 دینار کی حاجت ہے، کیا تم اسے 1,00,000 دینار دے لو گے؟ تو حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے ہمسائے کا مسئلہ ہے، میں اسے 1,00,000 دینار دیتا ہوں نہیں دیتا، کیسے دیتا ہوں اور کہاں سے ادا کرتا ہوں 1,00,000 دینار، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بہرحال تم اس کا مکان نہ خریدنا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دن کے اجالے میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، کسی کو دکھا کر نہیں، جب رات چھا گئی لوگ سو گئے، رات کی تاریکی میں اپنے ہمسائے کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی،
हमसाये ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला, सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए और अपने हमसाये से कहने लगे, ऐ मेरे हमसाये, जिंदगी का एक हिस्सा तूने मेरे साथ गुजारा है, मैंने कभी तुमसे शिकवा शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे तुमसे शिकायत है, आज मुझे तुमसे शिकवा है। हमसाया पूछने लगा, हुजूर किस चीज का शिकवा है? तो आपने फरमाया, तुझे 1 लाख दिनार की हाजत थी, तो क्या तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तू मेरे साथ 1 लाख दिनार की बात ही कर लेता, मुझसे कम से कम पूछ लेता। हमसाया कहने लगा कि पहले ही आप मेरी वजह से तकलीफ में हैं, मैं आपको ज्यादा तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने मकान की कीमत लगाई। सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तू मेरा हमसाया है और तेरे हुकूक मुझ पर लाजिम है। अगर तू अपना मकान बेच के चला जाता और मैं तेरी जरूरत पूरी ना कर सकता, तो कयामत के दिन कहीं रब्बे कायनात की बारगाह में मुझसे ये सवाल ना हो जाता कि सईद इब्न आस तेरा हमसाया तकलीफ में था, परेशानी में था, उसे कर्ज की जरूरत थी और तूने अपने हमसाये की तकलीफ को महसूस नहीं किया, तू अपने हमसाये की तकलीफ पर उसके घर में नहीं पहुंचा। कहा अगर अल्लाह की बारगाह में मुझसे यह सवाल हो जाता तो मैं रुसवा हो जाता। इस बात का तुमसे शिकवा है कि तुम कम से कम मेरे साथ बात तो करते। फिर सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हाथ में 60,000 दिनार पकड़े हुए थे और कहा, ये 60,000 दिनार मेरे घर में मौजूद थे, मैं वो भी ले आया, और बाकी 40,000 दिनार बचते थे। देख 40,000 दिनार मैं किसी से कर्ज उठा के लाया हूं, अब ये 1 लाख दिनार ले और जाकर अपना कर्ज उतार। और तू मेरा हमसाया है, तुझे मेरी वजह से कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सहाबी रसूल ने अपने अमल से बताया, अपने किरदार से बताया और हमें तालीम दी कि अपने हमसाये के साथ हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा सलूक, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हमसाया परेशान हो तो हमें अपने हमसाये की तकलीफ पे पहुंचना चाहिए। जब हमसाये ने सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये किरदार देखा तो कहने लगा, क्या सईद इब्न आस, अगर अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जन्नत में भेजने का फैसला कर लिया तो मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैं जन्नत में तेरे हुक्म पर जाऊंगा, लेकिन अपने हमसाये सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु के बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अगर जन्नत में भी गया तो हजरत सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर जाऊंगा। लोगों, माशरे के अंदर हमसायों के साथ ऐसा बर्ताव करो, ऐसा अखलाक, ऐसा किरदार अपनाओ कि मोहब्बत और प्यार की एक मिसाल कायम हो जाए। अल्लाह पाक हमें अपने हमसायों से बेहतरीन सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए।